آج ماہ سفر المظفر کی 28 اور 29 تاریخ کو جو بندہ بھی رزق مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بندہ بھی اپنی پریشانیاں دور کروانا چاہتا ہے، رزق میں بے پناہ کی برکت چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، وہ آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے، کیونکہ یہ عمل اللہ والوں بہت ہی خاص اور تیر بہدف ہے۔ یہ شرطیہ وظیفہ ہے یا باسط ہوگا، جس کے معنی ہیں غیبی خزانے حوالے کرنے والا۔ اللہ والوں، یا باسط یہ صرف اللہ پاک کا نام نہیں، یہ وہ اللہ پاک کو پکارنے کا طریقہ ہے جس کے ذریعے اللہ پاک آپ کا نصیب کھول دیتا ہے، آپ کا نصیب اجاگر کر دیتا ہے، آپ کی پریشانیاں ختم کر دیتا ہے۔ یعنی آج رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی، کامیابیاں مانگو گے کامیابیاں ملیں گی۔ آپ لوگ رزق مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرا اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، چھپڑ پھاڑ کر ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ یا باسطو کی پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یا باسطو یہ صرف ایک نام نہیں، بلکہ یہ اللہ پاک کی وہ تجلی ہے جس کے ذریعے آپ کے نصیب بدل دیے جاتے ہیں، آپ کا نصیب کھول دیا جاتا ہے۔ یعنی آج آپ لوگ جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، سب کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا میں 1-2 لاکھ مانگ لو، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو وہ بھی مل جائیں گے۔ تو اللہ والوں، یہ عمل، یہ وظیفہ بہت خاص ہے اور بہت تیر بہدف ہے۔ اس عمل کو پڑھنے سے آپ کی غربت اور غریبی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، آپ کے رزق میں برکتیں اور خیر ہونے لگتی ہے۔ یعنی آج رب سے مانگنے کا دن ہے، اپنی من کی مرادیں پوری کروانے کا دن ہے۔ تو لہٰذا یہ تسبیح آپ لوگ لازمی پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ عمل ماہ سفر المظفر کی اللہ والوں 28 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ لوگ 29 تاریخ کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگوا لیں، کیونکہ آج اللہ رب العالمین سے جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا، کیونکہ یہ عمل میرے اللہ پاک کو راضی کروانے کے لیے ہے، رزق میں برکت اور خیر کے لیے ہے۔ اللہ والوں، آج اللہ رب العالمین آپ کو وہ دے گا جس کی آپ لوگ تمنا کرتے ہیں، جس کی آپ لوگ خواہشات کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تسبیح، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ لوگ خود بھی پڑھیں، ثواب کی نیت سے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر المظفر کی 27 اور 28 تاریخ آ جائے، یعنی آخری بدھ اور جمعرات کا دن آ جائے، آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ عمل کی اجازت آپ سب لوگوں کو ہے، کیونکہ اللہ والوں، یہ تسبیح ہر گھر کی ضرورت بن گئی ہے۔ یہ عمل ہر کسی کو چاہیے، کیونکہ اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کی غربت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، یہ غربت، یہ پریشانی، یہ لاچاری سب یقین کریں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ بس ایک بار اس تسبیح کو پڑھنے کی دیر ہے، ایک بار یہ عمل دہرانے کی دیر ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کے گھر والوں کے حالات بھی بدل جائیں گے، کیونکہ یہ تسبیح رزق، مال و دولت کھینچ کر لے کر آتی ہے۔ اللہ والوں، یہ رب العالمین کی ذات ہی ہے جو ہمیں عطا کرتی ہے، جو ہمیں نوازتی ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال پر بڑے بڑے اجر و ثواب دیتی ہے۔ تو دوستوں، اس تسبیح کو پڑھیں، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ یہ تسبیح ہے اتنی خاص، اور ماہ سفر کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آخری بدھ اور جمعرات کا دن آ گیا ہے۔ اللہ والوں، یہ آخری بدھ ہے اور یہ آخری جمعرات ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دیر ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ والوں دیر ہو جائے اور پھر پچھتاوا مقدر بن جائے۔ لیکن اگر اللہ رب العالمین کی بے پناہ مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر اس وظیفے کو پڑھ لو۔ یہ عمل پڑھتے ہی آپ کا نصیب آج آسمان پھاڑ دے گا، یعنی آج جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، سب مل جائے گا۔ آج آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے یہ عمل آپ لوگوں نے چاہے تو ماہ سفر کی 28 تاریخ کو پڑھ لیں، چاہے تو 29 تاریخ کو پڑھ لیں۔
اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا. لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے. اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ. آج ماہ سفر المظفر کی 28 اور 29 تاریخ کا واسطہ ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے. ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما. آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما. اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما. اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما. سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما. جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما. اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے. قرض سے نجات عطا فرما. میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما. آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما. جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما. بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما. یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما. ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے. ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے. حاسد ان کی حسرت سے بچا لے. یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین 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 یا رب العالمین. اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا. ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم سب پر رحمتیں ہو جائیں گی، ہم سب کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. اب دیکھیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو سمجھیں. دیکھیں سمجھ کے عمل جب تک کہ نہیں کریں گے فائدے حاصل نہیں ہوں گے. فائدہ جب ہی حاصل ہوتا ہے جب وظیفے کو سمجھ کے کیا جائے اور اس طرح سے کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق بنتا ہے. اب اللہ والوں آپ لوگ باوضو ہو جائیں. وضو ہے یا نہیں ہے اول تو مسئلہ نہیں، لیکن اگر کر لیں گے ایک افضل طریقہ ہے، ایک خاص طریقہ ہے کہ وضو آپ لوگ کر لیں. اب آپ لوگ بیٹھیں اور آپ لوگ کوشش کریں قبلہ رخ ہو کے، یعنی سینہ آپ کی خانہ کعبہ کی طرف ہو. بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے. اب دیکھیں استغفار کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے، دیکھیں طریقے کو سمجھیں. استغفار کرنے سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب آپ کے گناہ معاف ہو گئے تو رحمت کے دروازے آپ کے لیے خود بخود کھل جاتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ گنہگار بندہ رب سے ایک بار استغفار کرے، رب اس کی طرف 10 قدم آگے جاتا ہے. رب کی رحمتیں اس کی طرف 10 قدم آگے جاتی ہیں. اس لیے آپ لوگوں نے استغفار کرنا ہے اور سنت طریقے سے کریں جو نبی پاک کا طریقہ تھا. نبی پاک کم سے کم 70 بار پڑھتے تھے، تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ 70 بار ہی آپ لوگ پڑھیں. 70 سے زیادہ پڑھ لیں تو آپ کو سنت کا بھی ثواب مل جائے گا. اور صحیح پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے ہمیں وہ یہ ہے، اپنی آنکھوں کو بند کریں، گناہوں کو یاد کریں اور پھر رب کو اپنے دل سے پکاریں، یعنی دل پہ ضرب لگائیں کہ استغفر اللہ. اس سے کیا ہوگا، رونا آئے گا، آپ کو گڑ گڑانا آئے گا، آپ کے سینے میں جو ہے وہ نور اترے گا، آپ کے کانوں میں نور جائے گا. کیونکہ جب آپ لوگ اپنی زبان سے کہیں گے استغفر اللہ اور کانوں سے سن لیں گے تو آپ کے منہ سے نور نکلا، آپ کے کانوں میں چلا گیا، آپ کے دل میں چلا گیا. اس طریقے سے استغفار پڑھنے کا ایک افضل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں. صرف 70 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. یوں تو درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں یا درود قادریہ پڑھ لیں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں. اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی. اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے.
کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات الگ ہیں، ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن آج یہ عمل، یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ عمل آج نہیں پڑھا، ماہ سفر کی 28 تاریخ کو نہیں پڑھا تو 29 کو پڑھ لینا، لیکن یہ اگر دونوں دن گزر گئے تو بہت پچھتائیں گے۔ تو لہٰذا ان دونوں میں سے کسی بھی ایک دن یہ تسبیح چاہے تو ماہ سفر کی 28 تاریخ کو پڑھ لیں، چاہے تو آپ لوگ 29 تاریخ کو پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ آخری بدھ کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، آخری جمعرات کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں، بس ایک مٹھی چاول یا چینی کی لے کر بیٹھیں اور اس پر یہ عمل پڑھیں۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا باسطو یہ رب کا بہت ہی خاص نام ہے، بہت ہی مبارک صفت ہے جو میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، جس کی برکت سے آج آپ کی تمام حاجات، تمام مرادیں منٹوں میں پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا، یہ گارنٹی والا عمل ہے۔ آپ ادھر وظیفہ مکمل کریں گے اور ادھر آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ دوستوں یا باسطو کے مہینے ہیں کشادگی عطا کرنے والا، پھیلانے والا، دلوں کو وسعت دینے والا، رزق میں اضافہ کرنے والا۔ اللہ والوں اس عمل کی برکت سے آپ کے رزق میں کشادگی ہوگی اور آپ کی زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ جو لوگ اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، اگر آپ کو اپنی زندگی تنگ لگنے لگی ہے، رستے بند نظر آتے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو بس اللہ کو اس نام سے پکارو، یا باسطو سے پکارو، کیونکہ یہ وہی نام ہے جو خالی جھولیاں رہنے نہیں دیتا، آپ کے جھولیاں بھر بھر کے عطا کرتا ہے، رزق تو چھپڑ پھاڑ کر عطا ہوتا ہے۔ اللہ والوں جو تنگ دلوں کو کھول کر راحت بھرتا ہے، یہ وہ نام ہے۔ اگر آپ موت کو ترجیح دے رہے ہیں، خود کو بند گلی میں محسوس کر رہے ہیں، قرض بہت زیادہ اوپر چل گیا ہے، بے بسی کا عالم ہے، تو یا باسطو کو پڑھنا ہر مسئلے کا حل ہے۔ یا باسطو یہ وہ خاص نام ہے، یہ وہ خاص صفت ہے جو اللہ پاک کو بے حد محبوب ہے، اور جو بھی اس خاص صفت کو پڑھتا ہے، جو بھی یا باسطو کو پڑھ کر مدد طلب کرتا ہے، اس کی مدد کی جاتی ہے، اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میں اپنی تمام بہنوں بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آج میرے بتائے گئے طریقے سے اس عمل کو کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کی زندگی کو چار چاند لگا دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جلد از جلد ترقی کر جائیں، ہر چیز آپ کے حق میں ہو جائے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں، آپ امیر و کبیر ہو جائے، تو آج آپ نے یا باسطو کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے سے لازمی کرنا ہے۔ اللہ والوں یہ صرف 1 سے 2 منٹ کا عمل ہے، 1 منٹ کا عمل ہے، آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو، امید ختم ہو رہی ہو، تب یا باسطو کا ورد دل پر نور اور سینے کو وسعت دیتا ہے۔ اللہ والوں یہ نام، یہ عمل ایسی روحانی قوتیں بیدار کرتا ہے جو رکی ہوئے کاموں کو یقین کریں فوری طور پر پورے کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا پھر رشتہ ہو گیا ہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پیسوں کی قلت ہے، کمی ہے، یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، شوہر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر یہ اس عمل سے یا باسطو کے وظیفے سے یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اور شوہر کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے،
किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या बासितु एक बार हो गया, या बासितु 2 बार हो गया, या बासितु 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या बासितु को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। 11 टाइम्स 11 बार पढ़ना है। कितना वक्त लगेगा? यकीन करें बआसानी इस अमल को कर लेंगे। मैं तो कहता हूँ रोजाना पढ़ो, सिर्फ आज नहीं, रोजाना पढ़ो। बहुत खास अमल है, बहुत पावरफुल वजीफा है, आपकी जिंदगियों में आसानियां लेकर आएगा। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे या फत्ताहू और या रज़्ज़ाकू। या फत्ताहू रब्बे करीम का बड़ा जबरदस्त नाम है, जिसके मायने होते हैं एक खोलने वाले, रस्ते खोलने वाले। और या रज़्ज़ाकू का मतलब होता है एक रोजी देने वाले। या फत्ताहू रब्बे करीम का सिफाती नाम है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसके मायने हैं खोलने वाली जात। तो अल्लाह वालों, ये बहुत ही खास और शर्तिया अमल है। यकीन करें, बड़ा शर्तिया वजीफा बता रहा हूं। अगर आप लोगों ने बताए गए तरीके से पढ़ लिया, 100% कामयाबी मिलेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 100% आप लोग कामयाब होकर रहेंगे। अल्लाह वालों, या फत्ताहू आप लोगों ने किस तरीके से पढ़ना है, रब को किस तरीके से या फत्ताहू और या रज़्ज़ाकू कहकर पुकारेंगे। और एक बात याद रखें, इस अमल में गलती की कोई गुंजाइश नहीं। यकीन करें, कोई गुंजाइश नहीं है। आपने आराम से पढ़ना है, अदब से पढ़ना है, और कोशिश करें यकसू होके पढ़ें। जिस तरीके से मैं आपको बयान कर रहा हूँ, या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू, ये देखिए या फत्ताहू का मतलब क्या है? खोलने वाला। तो आपको मैं तर्जुमा बता रहा हूँ, इसके मायने क्या है कि जब आप लोग पुकार रहे हो रब को, तो आपको पता हो कि मैं किस तरीके से पुकार रहा हूँ और इस सिफ्त के मायने क्या है। या फत्ताहू खोलने वाला, या रज़्ज़ाकू रिज्क देने वाला। यानी कि आप लोग रब से बोल रहे, मेरे मौला मेरे लिए मेरे रिज्क को खोल दे, मुझ पर आसानी कर दे। और या फत्ताहू की एक और खास बात बताता हूँ कि रब ने अपने इस नाम की कसम इरशाद फरमाई है कि रब ने फरमाया कि मैं कसम खाता हूँ अपने इस नाम की, जो मुझसे मांगेगा मैं दूंगा, बस इस नाम से पुकारो। तो सोचे अल्लाह वालों, जब मैं आपको इतनी घेरी घेरी बातें बता रहा हूँ तो कामयाबियां क्यों नहीं मिलेंगी। लेकिन बात क्या होती है, मैं आपसे कहता हूँ कि वीडियो मुकम्मल देखें। आप लोग जल्दबाजी करते हैं अल्लाह वालों, घंटों आप लोग दोस्तों के पास फजूल गुजार देते हैं, लेकिन जो रब की बात सुनने का वक्त होता है उसके अंदर आप लोग जल्दबाजी करते हैं। उस वक्त कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि जल्दी बताया करो, टू द पॉइंट बात बताया करो। अगर अल्लाह वालों इतने लोग परेशान हाल हैं, टू द पॉइंट में क्या बोलूं कि 4 बार पढ़ लो, 5 बार, मैं तो थंबनेल में लिख देता हूं ये बात कि ये वजीफा है, आप लोग थंबनेल में देख के पढ़ लें। लेकिन बात क्या है, जो लोग देखे जरूरतमंद होता है ना, वो पूरी वीडियो देखेगा। तो मेरी कोशिश यही होती है कि 1-2 बंदे वीडियो देखें, लेकिन वो पूरी देखें, उनको फायदा हो, ताकि मेरा तो बेड़ा पार हो ना। अल्लाह पाक मुझसे भी तो रहम करे, आप लोगों के ही वसीला जलीला से। तो अल्लाह वालों, दूसरे नंबर पे आप लोगों ने या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया। या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया। या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू इन दोनों की एक तस्बीह पढ़नी है। देखिए थोड़ा ज्यादा है 100 बार पढ़ना, लेकिन इतना खास ज्यादा नहीं है। हाँ, वो बात हो सकती है कि पहले नंबर पर आपको 11 बार बताया, आपको बता रहा हूँ कि 100 बार पढ़ना है। बाआसानी पढ़ लेंगे, 3-4 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगने वाले। लेकिन कामयाबी 100% है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, अल्लाह पाक आपको जरूर कुछ ना कुछ अता फरमाएंगे, ये तो गारंटी बात है। और अपने वजीफे को, जो आपकी नीयत है, आप लोग जिसकी चीज के लिए वजीफा पढ़ रहे हैं, यानी कि दौलत के लिए पढ़ रहे हैं या शोहरत के लिए, अपने घर के लिए पढ़ रहे हैं, एक बार जहन में रखें, कोई एक ख्वाहिश ऐसी रखें अपने दिमाग में और उस पर ही फोकस करके पढ़ें। इंशाअल्लाह आपकी वो हाजत लाजमी पूरी होगी। ये इतना खास अमल है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग या फत्ताहू या रज़्ज़ाकू पढ़ लें, कोशिश करेंगे अपने सामने ना कोई 1 मुट्ठी चीनी या चावल, कोई गंदुम के दाने जो आपके पास मौजूद हो, रब की राह में सदका करने के लिए, चिड़ियाओं के लिए, और जो चीले वगैरह होती हैं, बस परिंदों को आपने वो दाना डालना है। तो लिहाजा इसके लिए सोचें कि जो आपके पास मौजूद हो वो आप लोग उसकी मतलब कि 1 मुट्ठी अपने पास रख ले, ताकि सदका कर सके। और सदका गुनाहों को आपको पता है इस तरीके से मिटाता है जैसे गोया पानी, जिस तरीके से आग जो है वो पानी आग को बुझा देती है। तो ये हदीस है, ये बुखारी की हदीस में आपके आगे बयान कर रहा हूँ। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है, बड़ा ही खास वजीफा है, और ये दुआ भी है और कुरान पाक की ये आयत भी है, और यकीन करें ये नबवी अमल है। ये तीसरे नंबर पर जो आपको वजीफा बता रहा हूँ, ये नबवी अमल है,
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے اور اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے۔ یقین کریں کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، یہ اللہ پاک اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اور نبی پاک نے خود اس وظیفے کو بہت بار پڑھا ہے، نبیوں نے بہت بار پڑھا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، آپ بھی جو ہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے اور سخت پریشانی کے عالم میں پڑھتے تھے، اور اگر آپ پر بھی پریشانی کا وقت ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں۔ یہ قرآنی آیت بہت ہی خاص ہے، جس کے معنی کیا ہیں؟ پاک ہے رب کی ذات، اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ پاک ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے۔ اب دیکھیں کتنے چھوٹے الفاظ ہیں اور کتنے بڑے ان کے معنی ہیں، بس جو عقل والے ہیں یقین کریں بہت بڑی نشانی ہے اس کے اندر یہی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور یقین کریں یہ تلوار سے تیز عمل ہے جو میں آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا بتا رہا ہوں۔ اب آپ لوگوں نے آخری میں کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف 3 لفظ ہیں، کوئی اتنے خاص بڑے لفظ نہیں ہیں، 3 لفظ ہیں، الف لام میم، بس 3 لفظ، اور یہ 3 لفظ جو ہے وہ لوح قرآنی ہے۔ یقین کریں ان کے تو معنی کسی کو بھی نہیں پتا، میں ورنہ کیا بتاؤں آپ کو، لیکن اس کے متعلق یہ بتاتا ہوں کہ یہ عمل ہم لوگ جو چوتھا وظیفہ پڑھ رہے ہیں الف لام میم کا، یہ صرف رب پہ بھروسے کے لیے، صرف رب کی پہ بھروسے کے لیے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا پورا یقین اور بھروسہ رب کے اوپر ہے، اس لیے الف لام میم پڑھا جاتا ہے۔ اس کے معنی نہیں پتا ہوتا، آپ کو پتا ہے کہ دکانوں پر بھی لوگ برکت کے لیے لگاتے ہیں، تو یہ آخری والا جو عمل ہے الف لام میم کا، اس کو ہم لوگ برکت کے لیے پڑھیں گے، صرف 7 بار پڑھیں گے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ والوں جب دیکھیں دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، جو آپ نے اگر چینی چاول وغیرہ کچھ رکھے ہیں تو اس کو آپ لوگ ایک کام کریں، اس کو آپ لوگ اوپر اپنی چھت پہ یا پھر کہیں قبرستان میں کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں تاکہ وہ لوگ کھا لیں اور آپ کو دعا دیں گے۔ تو اللہ والوں دعا اچھے انداز میں مانگے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آپ نے وظیفہ بہت اچھے طریقے سے پڑھ لیا، بڑی محنت سے پڑھا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی یکسوئی کے ساتھ پڑھا ہے، لیکن اگر آپ لوگ دعا صحیح طریقے سے نہیں مانگیں گے نا تو مزہ نہیں آئے گا۔ دعا اپنے اچھے انداز میں مانگنی ہے، بہترین انداز میں مانگنی ہے، اللہ رب العالمین لازمی آپ پہ رحم فرمائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔